السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو نماز کے طریقے کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی، جس میں کل رفع الیدین کے مسئلے پر بات ہوئی، اور اب ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ نبی علیہ السلام سے 4 طریقے مروی ہیں ہاتھ باندھنے کے۔ 2 صحیح بخاری کے اندر ہیں، 1 صحیح مسلم کے اندر اور 1 سنن نسائی کے اندر۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الجمنہ علی ذراعہ الیسری۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ذراع پر رکھا، یعنی اس طریقے سے ہاتھ باندھنا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر پہلا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہاتھ باندھے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی الٹی جانب، اپنا آپ کا جو کلائی تھی، رسغ اور اپنے ساعد، تینوں پر آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا، یعنی اس طریقے سے۔ یہ ہتھیلی ہے، یہ گوٹ ہے، کلائی اس کے اوپر رکھا، کچھ حصہ اس پر آ گیا، کچھ اس پر، کچھ اس پر، ایسے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ دوبارہ پھر سنیں، پہلا طریقہ یہ صحیح بخاری میں، دوسرا طریقہ یہ صحیح بخاری میں۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھا، تو وہ یہ طریقہ ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ اس طریقے سے بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی حدیث جو سنن نسائی کے اندر ہے، اس میں الفاظ ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک سند میں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑا، قبض کیا، یعنی جو ایسے ہاتھ ہے نا، اس کو ایسے کر دیں۔ یہ تو یہ 4 طریقے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ آخری بات، ہاتھ رکھنے کہاں پہ ہیں، تو اس کے بارے میں 3 روایات میں سنا دیتا ہوں۔ پہلی روایت مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری علی صدرہ۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھے۔ سینہ یہ نیچے بطن ہے، یہ بطن ہے، یہ سینہ، صدر یہاں تک ہے، تو یہ جو آپ کا حصہ ہے، یہاں پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ دوسری دلیل جو میں نے ابھی طریقہ بیان کیا صحیح بخاری کا، یہ والا طریقہ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں تو آپ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں قیام کی حالت میں کھڑا ہوں، کہ نماز میں قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ ہاتھ باندھ لیے، اب اس کو میں ناف کے نیچے لے کے جاتا ہوں تو مجھے جھکنا پڑے گا، وہ قیام کی حالت خراب ہو جائے گی۔ قیام تو ہے کہ سیدھا کھڑے ہونا ہے،
تو یہ طریقہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھے جا سکتے ہیں، نیچے جا ہی نہیں سکتے۔ تیسری ایک اور دلیل بعض شارحین نے پیش کی ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور ابو لولو فیروز مجوسی جو خبیث جس نے ان پہ حملہ کیا اور ان کے ناف پہ خنجر مارا اور اس کو ایسے چلا، دو دھاری خنجر تھا نا، اس کے دونوں طرف بلیڈ تھا، ایسے اس نے چلا دیا جس سے ان کا یہاں سے پیٹ پھٹ گیا۔ تو اگر ناف پر ہاتھ ہوتے تو پھر وہ ہاتھوں پہ خنجر لگتا نہ کہ پیٹ پہ لگتا، جبکہ ان کے ہاتھ زخمی نہیں ہوئے، ان کا صرف پیٹ زخمی ہوا ہے۔ تو وہاں سے بھی بعض شارحین نے یہ بات پیش کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔